السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. قال المقداد ابن عمرو رضي الله عنه: اقبلت انا وصاحبان لي وقد ذهبت اسماعنا وابصارنا من الجهد فجعلنا نعرض أنفسنا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس أحد منهم يقبلنا لأن الذين عرضوا أنفسهم عليهم كانوا مقلين ليس عندهم شيء يواسون به، وهذا يبين الشدة التي كان عليها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق بنا إلى أهله، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احتلبوا هذا اللبن بيننا. وفي رواية: فقال لي: يا مقداد جزي ألبانها بيننا أرباعا، إلى آخر الحديث، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام تعریف، ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اس ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، جو اللہ رب العالمین ساری کائنات کا اکیلا خالق، اکیلا مالک ہے، وہی رازق ہے، اس کے سوا کوئی رازق، مالک، خالق نہیں ہے، اور وہی حقیقی معبود ہے۔ اس کے سوا جس چیز کی عبادت کی جاتی ہے وہ غلط اور باطل ہے۔ سبحان اللہ ما عظم شانہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ والسلام ہو اس کے بعد اللہ کے آخری نبی، امام الانبیاء، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے ہم تک اللہ کا دین پہنچایا، جس دین میں دعائیں بھی ہیں، جن دعاؤں کا بڑا فائدہ دنیا اور آخرت میں انسان کو ملتا ہے، اور انہی میں سے ایک دعا ہے کہ اگر کوئی آپ کو کھانا کھلائے یا پانی پلائے، دعوت دے، تو آپ دعا دیں: اللہم اطعم من اطعمنا واسقی من سقانا۔ یہ دعا ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی، اور اس کے علاوہ بہت ساری دعائیں آپ نے سکھائی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حمد و صلات کے بعد آج 11 محرم 1443 ہجری مطابق 20 اگست 2021 عیسوی خطبہ جمعہ کا آپ کی خدمت میں اردو میں خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ آج جس موضوع پر خطبہ ہوا ہے وہ ہے دعاؤں کی برکت۔ میں نے جیسے ابھی بتایا
کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری پیاری مفید دعائیں ہم امتیوں کو سکھائیں. روزمرہ زندگی میں گھر سے نکلنے کی دعا، گھر میں داخل ہونے کی دعا، کھانا کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد، سونے سے پہلے، سونے کے بعد، نیا کپڑا پہننے کی، عام کپڑے پہننے کی، سواری کی، سفر کی، مصیبت زدہ کو دیکھ کر پڑھنے کی، نئے چاند کو دیکھ کر پڑھنے کی، بازار میں داخل ہونے کی، بیت الخلاء میں داخل ہونے اور خارج ہونے کی، اور بھی اس کے علاوہ روزمرہ زندگی میں دعائیں سکھائی گئیں. انہی میں سے صبح اور شام کی دعائیں بھی ہیں جو فجر کی نماز کے بعد اور شام میں عصر کے بعد یا مغرب کے بعد دعائیں پڑھی جاتی ہیں شام کی. یہ جو دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھائی ہیں، اس میں بڑا فائدہ ہے، بڑا خیر ہے، بڑی برکت ہے. اگر آپ ان دعاؤں کے معنوں پر غور کریں تو بہت اچھے اور بڑے وسیع اور بڑے مفید معنی ہوتے ہیں. اور ہم نے بچپن میں جو دیکھا، اور آج بھی ایسے ہونا چاہیے بچوں کے ساتھ، کہ اساتذہ یا معلمین یا قاری حضرات بچوں کو جہاں قرآن کی تعلیم دیتے ہیں وہیں پر دعاؤں کی بھی تعلیم دینی چاہیے، بچوں کو دعائیں یاد کروانی چاہیے. اور جب بات دعاؤں کی آئے تو میں بتا دوں، دعائیں صحیح یاد کرانی چاہیے. جیسے میں ایک چھوٹی سی بات بتا کر آپ کو اس واقعے کی طرف آؤں گا جو مقداد رضی اللہ عنہ کا واقعہ آج کے خطبے میں پیش کیا گیا ہے، جو صحیح مسلم کی روایت سے. کھانے سے پہلے کی کوئی بھی چیز کھائیں آپ تو حدیث سے جو ثابت دعا ہے وہ کچھ اور ہے، اور عام طور پر جو ہند و پاک میں اردو میں جو اردو طبقہ ہے وہ جو دعائیں سکھاتے ہیں وہ دعا کچھ اور ہے. میں بتا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. حدیث سے جو دعا ثابت ہے وہ ہے بسم اللہ، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آپ کوئی بھی چیز کھائیں تو آپ بسم اللہ پڑھیں. کتنا؟ بسم اللہ ہے. لیکن ہمارے پاس بسم اللہ وعلی برکت اللہ کا لفظ آپ کو ملے گا. جب آپ حدیث کی کتابیں ڈھونڈیں گے، تلاش کریں گے تو برکت اللہ کا لفظ کہیں بھی نہیں. بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھتے ہیں. کیا الرحمن الرحیم یہ الفاظ بھی آئے ہیں؟ ہمیں بڑا احتیاط کرنا چاہیے دعاؤں کے معاملے میں کہ جو الفاظ وارد ہوئے ہیں، جیسے آئی ہیں دعائیں ویسی یاد بھی کرنی چاہیے، ویسی سکھانی بھی چاہیے. بچے کو بچپن میں اگر دعا سکھا دی جائے غلط یا صحیح، بچہ یاد کر لے گا اور تاحیات وہی دعا، چاہے وہ دعا غلط ہو یا صحیح ہو، پڑھتا رہے گا. اب بسم اللہ الرحمن الرحیم، دیکھیے دعا عبادت ہے اور عبادت توقیفی ہوتی ہے. ایک قاعدہ پرنسپل آپ کو بتاؤں، عبادت توقیفی ہوتی ہے. جتنا جیسے جب کرنے کے لیے کہا گیا ہے ویسے اتنا اسی وقت کرنا ہے. ہم فجر کی نماز عصر میں نہیں پڑھ سکتے، ہم فجر کی نماز 3-4 رکعت نہیں پڑھ سکتے. تسبیحات فرض نماز کے بعد ہم پڑھتے ہیں، اذکار سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں. یہ بھی ذکر ہے، دعا ہے، ذکر ہے، یہ نبی، یہ عبادت ہے. ہم سبحان اللہ کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں فرض نماز کے بعد؟ 33 بار. 50 بار کوئی پڑھ سکتا ہے؟ 33 کو تھوڑا بڑھا دے، ذکر ہی ہے، عبادت ہی ہے، ذرا زیادہ کروں گا، نہیں کر سکتا، توقیفی ہے. آپ کو کہا گیا ہے آپ فرض نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ پڑھیں. کتنی مرتبہ؟ 33. کاؤنٹ کریں، گن کے پڑھیں 33. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ زیادہ بھی نہیں کر سکتے، آپ کم بھی نہیں کر سکتے. ویسے ہی کھانے سے پہلے آپ کو کہا گیا بسم اللہ پڑھو، سونے سے پہلے آپ کو کہا گیا اللہم بسمک یا بسمک اللہم، وہ بھی الفاظ ہیں. سو کر اٹھنے کے بعد آپ کو کہا گیا الحمدللہ الذی احیانا پڑھو. تو دعائیں سکھا دی گئی ہیں، بتا دی گئی ہیں کہ یہ پڑھنا ہے، ایسے پڑھنا ہے. لفظ نہیں بدل سکتے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو دعا سکھا رہے تھے جس میں لفظ رسول یا نبی کا تھا. آمنت بنبیک الذی ارسلت، انہوں نے نبی کی جگہ رسول کہا. آمنت برسولک الذی ارسلت، ہمارے نبی اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ میں اس نبی پر ایمان لاتا ہوں یا اس رسول پر ایمان لاتا ہوں جس کو تو نے بھیجا ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو جو لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھایا انہوں نے بدل کر وہ دوسرا لفظ پڑھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں جو پڑھا رہا ہوں وہ پڑھو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پڑھو، رسول نبی پڑھو، نبی. اس کی جگہ رسول کا لفظ، حالانکہ دونوں کا معنی ایک ہے،
ایک قول کے اعتبار سے، ایک قول کے اعتبار سے۔ تو یہاں ہمیں اس کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ اذکار یا ادعیہ جو ہوتے ہیں بالکل صحیح، جو حدیث پاک میں لفظ آیا ہے اور جس طریقے سے وارد ہوا ہے ویسے ہی ہمیں پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے، اور بچوں کو دعائیں یاد دلائیں۔ دعائیں بہت بڑی اچھی چیز، بچہ گھر سے نکلے دعا پڑھے، گھر میں داخل ہو دعا پڑھے، کھانے سے پہلے اس کو بتا دے بیٹے بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، بسم اللہ پڑھ کے پیو، کھانے کے بعد کی دعا، سونے سے پہلے کی دعا، سونے کے بعد کی دعا، روزمرہ زندگی کی جو ڈیلی لائف ہوتی ہے عام، اس میں دعائیں جو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں بہت پیاری، بڑی مفید، بڑی معنی خیز دعائیں ہیں، ان کو یاد بھی کرنا چاہیے، ان کو پڑھنا بھی چاہیے۔ واقعات میں بڑی عبرتیں ہوتی ہیں، بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ آج جو واقعہ بیان کیا گیا ہے وہ صحیح مسلم کا واقعہ ہے، اس کا حوالہ کیا ہے، ریفرنس کیا ہے؟ صحیح مسلم میں بھی، اور اس کے علاوہ مسند احمد میں بھی، سنن ترمذی میں بھی، اور مصنف ابن ابی شیبہ میں۔ ان حدیث کی 4 بڑی بڑی کتابوں میں یہ واقعہ وارد ہوا ہے، جو حضرت مقداد ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، جن کا لقب تھا ابن الاسود، معروف صحابی گزرے ہیں مقداد رضی اللہ عنہ، اور شہدائے بدر میں سے ہیں، غزوہ بدر میں آپ نے شرکت کی تھی، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے غزوات میں آپ نے شرکت کی تھی۔ وہ خود اپنی زبان سے اس واقعے کو پیش کرتے ہیں کہ میں اور میرے 2 ساتھی نکلے اپنے گھر سے بھوکے پیاسے پریشان حال کہ چلو تلاش کریں کہیں کچھ کھانا مل جائے، اور بھوک اور پیاس کی وجہ سے ہماری آنکھیں متاثر ہو گئی تھیں، ہمارے کان متاثر ہو گئے تھے، اور کہتے ہیں شراح حدیث، بھوک کی تڑپ شدت اور پیاس کی شدت انسان کی نگاہوں پر اثر کرتی، نگاہیں اس کی کمزور ہو جاتی ہیں، اور اس کی سماعت، سننا جو ہوتا ہے نا، ہیئرنگ، یہ بھی کمزور پڑ جاتا ہے اگر انسان زیادہ بھوکا رہنے لگے یا زیادہ پیاسا رہنے لگے۔ تو بہرحال ہم بڑے پریشان ہو کر نکلے تھے۔ ہم نے صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کا رخ کیا، بعض صحابہ جو وہاں تھے ان سے ہم ملے تاکہ اپنی بھوک اور پیاس کو دور کریں، کچھ مل جائے کھانے پینے کے لیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا حال دیکھیے، فلیسا، کہتے ہیں مقداد رضی اللہ عنہ، فلیسا احد منہم یقبلنا، کوئی صحابی جن صحابہ کے پاس ہم گئے تھے کسی کے پاس اتنا نہیں تھا کہ وہ ہمیں کچھ کھلائیں یا پلائیں، سب کی حالت مشکل تھی، پریشان کن تھی۔ بہرحال ہم اسی شدت میں اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لے گئے۔ فَأَتَيْنَا النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور ہم نے اپنی حالت بتائی کہ یہ ہمارے ساتھ معاملہ ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریم، رحیم، بڑے مشفق، بڑا خیال کرنے والے صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کوئی بھوکا آتا، پیاسا آتا، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ اس کی ضیافت میں کوئی کمی نہیں کرتے، اس کی مہمان نوازی میں کوئی کمی نہیں کرتے، جو بھی گھر میں میسر ہوتا ضرور کھلاتے پلاتے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم تینوں کی حالت دیکھی تو فوراً گئے اور جا کر جو ہے 3 بکریاں جو دودھ دینے والی بڑی اچھی بکریاں تھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بکریوں کا رخ کیا اور اپنے گھر والوں کو حکم دیا کہ اس کا دودھ نکالو، تینوں کا۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ یہ حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مقداد کو دیا تھا، جو واقعے کے راوی ہیں مقداد رضی اللہ تعالیٰ، کہتے ہیں کہ مقداد رضی اللہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا مقداد جزی البانہا بیننا 4، اے مقداد رضی اللہ عنہ، اس کا دودھ نکال کے بکریوں سے 4 حصوں میں تقسیم کر دو، کیونکہ 3 تو یہ تھے اور ایک ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم چاروں جو ہے پیئیں اس کا دودھ۔ تو انہوں نے ویسے ہی کیا تاکہ ہر ایک کو اس کا حصہ مل جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ایک کو اس کا حصہ مل جائے اور برتن میں ہر ایک کو اس کا دودھ رکھ دیا جائے، وہ پیتا رہے اور اپنی بھوک کو، اپنی شدت کو، اپنی تکلیف کو ختم کرے۔ تو کہتے ہیں حضرت مقداد رضی اللہ عنہ، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کیا، 4 اس کے حصے کر دیے دودھ کے، اور اپنے ساتھیوں کو میں نے ان کا حصہ دے دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حصہ تھا برتن میں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نے پیش کر دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم پیے، پھر رکھ دیے تاکہ بعد میں پھر جب ضرورت ہو تو ہم پئیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
جب پی لیے ہم، اس کے بعد ہم، رات کا وقت تھا، آرام کرنے لگے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ تھی کہ جب رات میں آپ آتے تو سلام کرتے. سبحان اللہ، دیکھیے، فیسلم تسلیما لا یوقظ نائما. سلام کرنے کا انداز یہ تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا. ہم تینوں پی کر سو گئے، آرام کرنے لگے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور سلام کیے. آپ کا سلام کا یہ معاملہ تھا کہ جاگنے والا سن لیتا، سونے والے کو کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوتی. سبحان اللہ. یعنی متوسط آواز میں، متوسط درجے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سلام کرتے تھے. نہ بلند آواز سے کہ سونے والے کو خلل واقع ہو جائے، اور نہ اتنا آہستہ کہ جاگنے والا سنے بھی نہیں کہ جواب دے پائے. ہوتا ہے نا، بعض لوگ بہت زیادہ زور سے سلام کرتے ہیں، یہ بھی طریقہ غلط ہے. بعض لوگ اتنی دھیمی آواز سے سلام کرتے ہیں کہ سامنے ایک آدمی جاگا ہوا بیٹھا ہوا ہے، اس کو معلوم بھی نہیں ہوا کہ آپ سلام کر رہے ہیں. سلام کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ سلام کریں تو جاگنے والا جو بیدار ہے وہ سن لے، تاکہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ کو جواب دے دے. بہرحال یہ عادت مبارکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور مقداد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں جاگا ہوا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، سلام کیے، پھر مسجد تشریف لے گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں جا کر آپ نے نماز پڑھی، اور پھر اپنی برتن کی طرف تشریف لے گئے اور اس میں سے آپ نے اپنا دودھ پیا. اس کے بعد چلے گئے اپنے حجر مبارکہ میں. کہتے ہیں حضرت مقداد رضی اللہ عنہ یہ معاملہ ہوا. اگلی رات پھر ایسی معاملہ ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، سلام کیے اور نماز پڑھے اور دودھ پیے، پھر تشریف لے گئے. اور اس وقت شیطان نے مجھے بہکایا. مقداد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں شیطان میرے پاس آیا اور آ کر اس نے کہا، اور میں نے اپنا حصہ پی لیا تھا، جو میرا حصہ دودھ کا رکھا ہوا تھا میں نے وہ پی لیا تھا. شیطان نے آ کر مجھ سے یہ کہا کہ دیکھو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہنے والے بہت سارے انصار صحابہ ہیں، اور وہ ہر قسم کی قربانیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دیتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑی محبت بھی کرتے ہیں. اب یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ دودھ کا تھا، تم بھی پی لو اس کو، تم بھی اس کو جا کر پی لو. تو میں نے، جب شیطان نے مجھے ورغلایا، بہکایا، میں نے اپنے آپ سے کہا کہ نہیں، میں یہ کام نہیں کروں گا. لیکن وہ مسلسل مجھے ورغلاتا رہا، یہاں تک کہ میں اٹھا، اور اٹھ کر میں گیا اور جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برتن میں جو دودھ تھا وہ میں نے پی لیا. اس کے بعد آ گیا اپنے بستر پر. مجھے بڑی شرمندگی ہوئی، بڑا وہ. پھر شیطان میرے پاس آیا، ورغلایا، اور اس نے کہا کہ برباد ہو گئے تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ پی لیے، ان کے حصے کا دودھ تم پی لیے، اب تو تمہاری دنیا اور آخرت برباد ہو جائے گی. تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ پیا ہے، مطلب ان کے حصے کا دودھ پیا ہے، اب تم برباد ہو جاؤ گے. اب وہ جو جاگیں گے، آئیں گے، دیکھیں گے دودھ نہیں رہے گا ان کا، وہ بددعا دیں گے تم کو. یہ شیطان نے ورغلایا، اور بددعا ان کی لگے گی جس سے فتذهب دنیا کا و آخرت کا، تمہاری دنیا بھی برباد ہو جائے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا سے، اور تمہاری آخرت بھی برباد اور ہلاک ہو جائے گی. میں بہت پریشان ہو گیا. اور یہ شیطان کی چال ہوتی ہے، میں بتاؤں، انسان کو ورغلاتا بھی ہے، انسان کو پریشان بھی کرتا ہے، امید بھی دلاتا ہے. اور اس کے لیے آپ سورہ بقرہ پڑھ کر دیکھیں. مجھے اچانک یاد آیا تو میں بتا دوں آپ کو. آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام کو ورغلایا یا نہیں ورغلایا؟ امید دلائی. کیا اللہ نے منع کیا تھا نا ایک درخت کے پاس جانے سے. شیطان نے کیا کہا؟ جاؤ کھا لو اس کا پھل. کیا ہو جاؤ گے کھاؤ گے تو؟ فرشتے بن جاؤ گے یا من الخالدین، جنت میں ہمیشہ رہو گے. امید دلائی، آس دلائی، ورغلایا. اور اس کے بعد کیا ہوا آپ کو پتا ہے. تو یہ شیطان کی چال ہوتی ہے، پہلے خواہش پیدا کرتا ہے کہ غلط چیز کا استعمال ہو جائے، اور اس کے بعد ڈراتا بھی ہے، اور بیداری میں نہیں، خوابوں میں بھی آ کر ڈراتا ہے، جیسا کہ سلسلے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے. بہرحال کہتے ہیں مقداد رضی اللہ عنہ، میں بڑا پریشان ہو گیا کہ کیا معاملہ مجھ سے ہو گیا، یہ کیسے میں نے کیا. اور میرے پاس ایک امامہ تھا جس کو میں باندھتا تھا، کبھی سر پر اڑتا تھا. تو وہ امامہ اتنا چھوٹا تھا کہ اگر میں سر ڈھانکتا تو پیر کھل جاتے، پیر ڈھانکتا تو سر کھل جاتے. تو یہ میری حالت تھی، کبھی میں سر کو ڈھانکتا تھا، کبھی پیر کو ڈھانکتا تھا. بڑا پریشان تھا کہ یہ میں نے کیا کر دیا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے کا دودھ میں نے پی لیا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، دیکھیں گے، پھر بددعائیں دیں گے، غصہ ہوں گے، ناراض ہو جائیں گے، اور اس کی وجہ سے میری دنیا اور آخرت برباد ہو جائے گی. میں نے اپنے ساتھیوں کو دیکھا، دونوں سو رہے تھے، اور میں نے ان دونوں کو دیکھ کر پھر افسوس کیا کہ یہ دونوں آرام سے سو رہے ہیں، اور میں جاگتے ہوئے میں نے کیسی حرکت کر دی، میں کیسے پریشان ہو گیا، یہ کیا معاملہ میرے ساتھ ہو گیا. بہرکیف میں انتظار کرتا رہا کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے.
نیند مجھے بالکل نہیں آ رہی تھی. کہتے ہیں قال فجاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم كما كان يسلم، نبی علیہ السلام تشریف لائے اور اپنی عادت مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے آپ نے سلام کیا دھیرے سے، جس سے کہ آپ سلام کرتے تھے. پھر مسجد تشریف لے گئے، آپ نے نماز پڑھی. پھر مسجد سے نماز سے فارغ ہونے کے بعد نبی علیہ السلام آئے، یہ تہجد ہے، قیام اللیل ہے. نبی علیہ السلام آئے اور برتن کا ڈھکن ہٹایا تاکہ اس سے پانی پئیں. برتن عربی میں کہتے ہیں آپ عربی میں یا فصیح اردو میں برتن کا مطلب وہ برتن نہیں جس میں کھانا ہی کھایا جاتا ہے. ہر وہ چیز جس میں کھانے پینے کی چیزیں رکھی جاتی ہیں اس کو برتن کہا جاتا ہے. تو پینے کی اشیاء جن چیزوں میں رکھی جاتی ہیں، جس کو لوٹا کہیں آپ یا کوئی بھی لفظ، وہ مراد ہے یہاں پر. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کو ہٹاتے ہیں تاکہ اپنے حصے کا دودھ پئیں تو دیکھتے ہیں کہ دودھ نہیں ہے. فلم یجد فیہ شیئا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو کچھ بھی نہیں ہے، دودھ ختم. پی لیے تھے نا مقداد رضی اللہ رات میں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف اپنی مبارک نگاہ کو اٹھاتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں. یہ دیکھ رہے تھے مقداد رضی اللہ عنہ، ڈر گئے کہ اب تو دعا کریں گے اب تو بد دعا کریں گے مجھ پر، اب تو میں گیا برباد ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقلت الان يدعو علی فاہلک، تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف اپنے مبارک نگاہوں کو اٹھایا تو میں نے اپنے دل میں کہا کہ اب یہ دعا کریں گے میرے خلاف، مجھ پر بد دعا، اور میں ہلاک ہو جاؤں گا. فقال، تو نبی علیہ السلام نے کیا دعا فرمائی؟ اللہم اطعم من اطعمنا واسقِ من سقانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، اے اللہ جس نے ہم کو کھلایا تو اس کو کھلا، جس نے ہم کو پلایا تو اس کو پلا. سبحان، یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. اللہم اطعم من اطعمنی واسقِ من اسقانی، اے اللہ جس نے مجھ کو کھلایا تو اس کو کھلا دے، جس نے مجھ کو پلایا تو اس کو پلا دے. پیارے مسلم کو نہیں پتا تھا بہرحال کہ مقداد رضی اللہ عنہ نے یہ کام کیا، یعنی وہ ان کا دودھ پی لیے. نبی علیہ السلام کو نہیں پتا تھا. تو یہ فوراً جو ہے مقداد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اپنے سر کو جو ہے اپنے اس شملے سے یا اپنے اس عمامے سے جو ہے سخت باندھ لیا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی، مجھے پتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں جو ہے قبول ہوتی ہیں. اس کے بعد میں اٹھ کر چاقو میں نے لیا. اس کے بعد جو ہے بکریوں کی طرف میں گیا. دیکھا میں نے سوچا کہ چلو جا کے اس کو ذبح کر دوں بکریوں کو. جب میں نے دیکھا تو بکریوں کے تھن دودھ سے بھر گئے تھے جو کہ پہلے نہیں تھے. تو میں سمجھ گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شاید دعا جو ہے قبول ہو گئی ہے، اور یہ برکت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے حاصل ہو گئی ہے. تو میں نے سوچا کہ اس کو ذبح کروں، لیکن میں نے اس کو ذبح نہیں کیا. اللہ کے نبی فعمدت الی اناء لآل محمد ما کان، اس کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو برتن تھا اس کو لیا تاکہ جو ہے دودھ کو نتھاروں، تھنوں سے جو تھن بھرے ہوئے مجھے نظر آئے، تاکہ میں دودھ بھر کے بگونے میں اللہ کے نبی یا برتن میں دودھ بھر کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوں اور آپ اس سے سیراب ہو اور پئیں اور مجھے اطمینان ملے. تو بہرحال میں جب گیا اور میں نے دودھ نکالنا شروع کیا تو برتن بھر گیا، لیکن تھنوں میں دودھ ویسے ہی نظر آ رہا تھا. انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی اور اس میں برکت ہو گئی، اور میں پھر برتن بھرا ہوا جو دودھ کا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ پیجیے آپ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشربتم شرابکم اللیلۃ یا مقداد. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ رات میں اپنے حصے کا دودھ تمہارے ساتھیوں نے پی لیا یا نہیں پی لیا؟ رات میں تم لوگوں نے اپنے حصے کا دودھ پیا یا نہیں پیا؟ فقلت یا رسول اللہ اشرب. میں نے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا کہ آپ پی لیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دودھ آپ پی لیجئے. کیوں؟ تاکہ میں جواب سے بھاگ جاؤں، میں نہیں بتاؤں کہ حقیقت کیا ہوئی تھی رات میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ پیا، پھر مجھے دیا. فقلت یا رسول اللہ، میں نے پھر عرض کیا کہ اشرب، آپ پیجئے اور پیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پیے، پھر مجھے دیا. تو فاخذت ما بقي فشرب، تو اللہ کے وسلم جب پی لیے پیٹ بھر کے دودھ، اس کے بعد جو بچ گیا وہ دودھ میں نے پی لیا. فلما عرفت ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم قد روی واصبت دعوته ضحكت حتى القيت الى الارض. کہتے ہیں مقداد رضی اللہ عنہ جب مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حصے کا دودھ پورا پی لیا اور آپ سیراب ہو گئے، اور مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا تھی برکت کی، اللہم اتم من اطعمنا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم تھا کہ وہ
دودھ میں نے پیا تھا، لیکن اللہ کے رسول نے دعا دے دی کہ اللہ جس نے ہم کو کھلایا تو اس کو کھلا، جس نے ہم کو پلایا تو اس کو پلا، تو مجھے وہ دعا مل گئی تو میں بڑا خوش ہو گیا، اور خوش ہو کر میں ہنستے ہنستے زمین پر لیٹ گیا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے یہ کہا کہ اے مقداد، تم نے جو کام رات میں کیا تھا، تمہیں پتا ہے تم نے کیا کام وہ رات میں کیا؟ اللہ کے رسول کو وحی کے ذریعے جو ہے اطلاع مل گئی، تم نے جو کام کیا وہ معلوم نہ تم کو تم نے کیا کام کیا؟ یہ سن کر میں نے کہا یا رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے عرض کیا کہ میرے ساتھ ایسا ایسا معاملہ تھا، مجھے بڑی ضرورت ہو رہی تھی کہ میں اور پیوں، مجھے بڑی خواہش ہو رہی تھی کہ میں اور پیوں، اور شیطان نے مجھے ورغلایا اور میں نے ایسے سے کر دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں، اللہ کی طرف سے تم پر رحمت ہو گئی تھی، اللہ کی طرف سے تم پر یہ رحمت ہو گئی تھی، اور اس کے بعد میں نے جو دعا دے دی اس کا فضل اس کا فائدہ یہ ہوا کہ بکری کے تھنوں میں دودھ نہیں تھا، اور عادتاً بکری اس وقت دودھ نہیں دیتی تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ کا یہ کرم ہوا، اللہ کی رحمت ہوئی کہ اللہ کا فضل ہوا اور دعا قبول ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں دودھ کو بھی پیدا کر دیا اور اس کے تھن بھر گئے، اور عادت کے خلاف وہ جو ہے مزید دودھ دینے لگی۔ تو میں نے کہا والذی بعثک بالحق، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا ہے، میں اس کی توقع نہیں کر رہا تھا کہ یہ دعا یہ برکت والی مجھے ملے گی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے غلطی تو ہو گئی، لیکن آپ نے جو دل سے ایک دعا برکت کی دی یا دعا دی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو دعا مانگی کہ اللہ جس نے ہم کو کھلایا تو اس کو کھلا، اللہم اعط من اطعمنی واسق من سقانی، یہ دعا مجھ کو مل گئی اور میں اس سے بہت خوش ہو گیا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت تھی، جو اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، جیسا کہ آپ نے ابھی اس واقعے کو سنا۔ اور مقداد رضی اللہ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے نہیں معلوم تھا کہ جب دعا دی آپ نے دی اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم تھا کہ یہ جو دودھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے کا پیا ہے وہ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ نبی علیہ السلام بڑے رحم دل تھے، آپ سمجھ گئے کسی نے پیا ہوگا جو بھوکا تھا یا پیاسا تھا، کسی سے یہ معاملہ ہوا ہوگا، نبی علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کر دعا دے دی، اور اس دعا کا یہ فائدہ اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی یہ دیکھ دیا، جس سے کئی چیزیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں۔ ان میں سے یہ واقعہ ختم ہو گیا جس واقعے میں ہمیں کئی قسم کی عبرت ملتی ہے۔ نمبر ایک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کی حالت کیسی تھی، ان کی زندگیاں کیسی گزرتی تھی، بھوک اور پیاس کی شدت ان کی زندگیوں میں تھی، اور بھوکے رہتے تھے، پیاسے رہتے تھے، اور ان کی یہ حالت تھی جس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں بھی اگر، جبکہ وہ اصحاب تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چنندہ صحابہ تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر یہ عظیم نعمت عطا کی تھی یا اتاری تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے ان کو چن لیا تھا، اور یہ کوئی معمولی شرف نہیں ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو سنتے تھے، یہ بہت بڑی بات ہے جو ان کی زندگی میں حاصل ہوئی ہے۔ لیکن اس کے باوجود فقر و فاقہ کی زندگی ان لوگوں نے گزاری، فقر و فاقہ کی زندگی انہوں نے گزاری، اور مزید جو ہے فقر و فاقہ کی زندگی تو ضرور گزاری، لیکن اللہ کی عبادت میں کوئی کمی نہیں ہوتی تھی۔ آج ہماری زندگی میں کوئی فقر و فاقہ آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، تو ہم کو نہ نماز یاد رہتی ہے، نہ ذکر یاد رہتا ہے، نہ عبادتیں یاد رہتی ہے، ہم پریشان ہو کر اپنے اس معاملے کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور افسوس کے ساتھ ایسے طریقے سے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو عقیدے میں خلل پیدا کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں۔ دوسری چیز، جب یہ تینوں ساتھی دوسرے اپنے ساتھی جو صحابہ رضی اللہ عنہ ان کے پاس گئے، تو آپ نے دیکھا، آپ نے سنا کہ ان کی زندگیوں کا بھی حال کیا تھا۔ ان کے پاس اتنا نہیں تھا کہ وہ اپنے ساتھیوں کی کوئی مدد کر سکے۔ اللہ نے آج ہمیں ایسی حالت میں رکھا ہے کہ ہم خود کھا کے پی کے اپنے دوسرے ساتھیوں کو کھلا سکتے ہیں، پلا سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بخل، کنجوسی، نعوذ باللہ، ایسی چیزیں ہماری زندگیوں میں داخل ہو چکی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ انسان کو سخاوت کی زندگی گزارنی چاہیے، اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرنا چاہیے، اس کے بڑے فائدے اپنی جگہ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم، ضیافت، ہمیں اس حدیث سے جو بہت بڑا فائدہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ تینوں جب گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی حالت کا ذکر کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً 3 بکریوں کی طرف جاتے ہیں اور اس کا دودھ نتھار کر جو ہے پلانے کا حکم دیتے ہیں۔ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ضیافت معلوم ہوتی ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی،
اور اخلاق حسنہ میں سے ہے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر بھی غور کریں کہ ضیافت، مہمان نوازی جو اسلام ہمیں حکم دیتا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے مہمان کی عزت کرے، تکریم کرے، جو اس کے پاس اویلیبل ہو، جس طریقے سے ہو، کچھ بھی چیز ہو کھلانے کی، پلانے کی، کھلا سکتا ہے، پلا سکتا ہے. شریعت کا یہ حکم ہے. ایمان کی علامت ہے، ایمان والے کی یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ کھلائے یا پلائے، وہ چیز اس کے سامنے جو ہے اپنے مہمان کے سامنے پیش کرے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ میں سے جیسا کہ ہم نے سنا، آپ کا سلام کرنے کا جو انداز، سبحان اللہ، کتنا پیارا تھا، کتنا اچھا تھا کہ سننے والا جاگا ہوا شخص سن لیتا تھا اور سونے والے شخص کو کسی قسم کی تکلیف معمولی سی بھی نہیں ہوتی تھی. یہ بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں سے ہمیں ملتی ہے چیز، لہٰذا ہم اس چیز کو اپنائیں. اسی طریقے سے نبی جو اصل موضوع بھی ہے، مدعا ہے، اللہم اطعم من اطعمنا واسق من سقانا، جو دعا ہے کھلانے والے کو، پلانے والے کو، نبی علیہ السلام نے جو سکھائی ہے اپنی امت کو، ہم لوگوں کو یہ بھی دعا پڑھنی چاہیے. عام طور پر دیکھیے ایک چھوٹی لائن کی دعا ہے، اللہم اطعم من اطعمنا یا اللہ واسق من سقانا، دو جملے ہیں، اللہم اطعم من اطعمنا واسق من سقانا. عام طور پر آپ دیکھیے دعوتوں میں کوئی آپ کو کھلائے پلائے، دعوت دے تو کھانے کی تعریف تو ضرور سنیں گے آپ، وہ ضرور سنائے گا اور تعریفوں کے پل باندھے گا. وہ آپ ایسا کھلائے، بریانی ایسی تھی، مٹھا ایسا تھا، ایسی بریانی کبھی نہیں کھائی، ایسا پلاؤ ہم نے کبھی نہیں کھایا، ماشاء اللہ آپ کے ہاتھوں میں برکت ہو، اللہ بھابھی کو سلامت سے رکھے، اللہ آپ کو اور کھلانے کی، تو جملے کیسے بولتے ہیں اردو میں معلوم ہے، اللہ آپ کو اور کھلانے کی توفیق دے، اور یہ دستر آپ کا ہمیشہ کیا بولتے ہیں اس کو، آباد رہے. عربی میں بھی ہیں ایسے جملے، سفرہ دائمہ وغیرہ. تو یہ دستر جو ہے ہمیشہ آباد اور رہے، کہ اس پر کھانے پینے کی اشیاء رہیں. یہ سب پڑھتے ہیں، یہ اپنی جگہ ہے. جو دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، جو ہمیں اس حدیث میں ملتی ہے آج، اللہم اعطِ من اطعمنا، یہ کیا پڑھتے ہیں؟ یہ معلوم بھی نہیں ہے دعا. کیوں؟ والدین کو نہیں معلوم تھی، بچپن میں بچوں کو نہیں سکھائی. والدین نے جو دعائیں دی، عام دعائیں، اللہ رحمت دے، اللہ برکت دے، اللہ آپ کے پیسوں میں برکت عطا فرمائے، اللہ آپ کے گھر میں جو ہے برکت دے، بھی بچوں کو اچھا رکھے، بلا، یہ عام جملے تو سیکھے اور وہی پڑھتے ہیں. لیکن یہ حدیث میں جو دعا آئی ہے، یہ دعا نہ بڑوں نے سکھائی ہے، نہ بچوں نے سیکھی ہے، نہ بچے جوان ہو کر پڑھتے ہیں. یہ غلط ہے. یہ اسی لیے میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم دعائیں دوسری جو عادت کے طور پر کہی جاتی ہیں وہ اپنی جگہ ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ ٹھیک ہے آپ عادت کے طور پر کہنا ہو کہیے آپ، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی وہ تو ضرور پڑھیں. وہ چھوڑ دیتے ہیں، عام دعائیں پڑھتے ہیں. دلہا دلہن کو دعا دینی ہے، او مبارک ہو مبارک ہو. شادی شدہ لوگوں کی لائن میں اب آپ بھی آ گئے، دلہے صاحب مبارک ہو، اب تو کیا ہے، اب پھر کل ولیمہ ہے، فلاں ہے، پھر عام جملے بولے جاتے ہیں. لیکن بارک اللہ لکما وبارک علیکما وجمع بینکما فی خیر، یہ دلہا دلہن کو دینے کی دعا ہے. کیا یہ کوئی پڑھتا ہے؟ وہ بہت کم لوگ ہیں اس دعا کو پڑھنے والے. کیوں؟ کیونکہ بہت کم لوگ ہیں جن کو یہ دعائیں یاد ہیں. تو کیا ہم یہ پیاری پیاری چھوٹی چھوٹی اچھی اچھی دعائیں جو بڑی مفید معنی خیز ہیں یاد نہیں کر سکتے ہیں؟ بوڑھے بھی یاد کر سکتے ہیں، جوان بھی یاد کر سکتے ہیں، بچوں تو جلدی یاد کر لیں گے. ہمیں چاہیے کہ اس طرف خاص توجہ دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں سکھائیں کسی بھی موقع پر اس کو ضرور یاد رکھیں، اس کو ضرور پڑھیں. اس دعا میں خیر ہے، اس دعا میں برکت ہے، اس دعا میں فائدہ ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، دنیا کے تمام مسلمانوں کو دعاؤں کا اہتمام کرنے کی اور صحیح مستند دعاؤں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین. وآخر الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کفارۃ المجلس. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.